السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ اسلم، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلم دوست۔ ناظرین، یہ ایک دوست کی دعوت پہ میں گیا تھا، ان کا یہ رضا بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سولر بھائیوں نے نیا لیا تھا، کیونکہ دیہات میں بجلی وغیرہ تو نہیں ہوتی پہاڑوں میں، تو اپنے موبائل چارج کرنے کے لیے وہاں پہ ٹچ موبائل بھی نہیں ہوتے ہیں، یہ کیو موبائل یا ویگو ٹیل وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ہم لوگ پہاڑ کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد ابھی یہ احمد بشک بھائی آ رہے ہیں، سیف الدین اور وقار اس کے ساتھ میں ہیں، وقار نہیں سوری غفار اس کے ساتھ میں، چھوٹے بیٹے ہیں اس کے۔ تو ابھی احمد بشک بھائی سے بھی ملاقات کریں گے، آج رات بھی یہاں رہنے کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ احمد بشک بھائی آ گئے ہیں۔ دیکھیں، دیہات کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں اخلاق مہر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں بھائی کو بولتا ہوں وہ موبائل اٹھائے، تو احمد بشک بھائی ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جب بھی جاتے ہیں اکثر مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد چکر لگتا ہے، تو احمد بشک بھائی سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ غوث بشک بھائی آ رہے ہیں، جو کراچی میں بھی شاید آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی، کراچی میں بھی میرے ساتھ تھے۔ تو یہ تو سامان وغیرہ ہیں جو ہم رہنے کے لیے ہم جب رات کو وہاں رکتے ہیں، تو اس حساب سے یہ دیکھیں احمد بشک بھائی، غوث بشک بھائی سوری۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے مجلس کی۔ یہ پہاڑوں میں آپ دیکھ رہے ہیں شاید میں نمی نظر آ رہا ہے، تو یہ بارش ہوا تھا یہاں تک، یعنی کہ بارش یہاں سے گزرا ہے، ریتیلا علاقہ ہے، تو پہاڑ بھی ہیں، تو یہ ریتنما بھی ہوتا ہے، گرنے کا خطرہ تو نہیں ہے، بھائی رزاق بھائی پوچھ رہے تھے، تو اس وجہ سے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مناظر ہوتا ہے، بے شک گرم ہوا چلے لیکن دیہات کی ایک الگ زندگی ہوتی ہے۔ اب یہ بکریاں آپ دیکھیں، بکری بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا ویو آ رہا ہے اس کا، اور یہ اس کے بچے ہیں، دیکھیں دونوں کالے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بریڈر ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، زیادہ تر یہ کالے ہی رکھا ہوا ہے، اور بکریوں کا جو زیادہ شوق کرتا ہے وہ غوث بشک بھائی جو ہیں وہ کرتے ہیں، اونٹ کا مطلب، لیکن بکریوں کا غوث بشک بھائی کو ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ بھی غوث بشک بھائی ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی دیکھیں زبردست کیا ویو آ رہا ہے، کیسے دودھ پی رہے ہیں۔ تو یہ علاقہ اور یہ ابھی ماما جان بھی آ گئے ہیں، لیگاری خان، تو سکندر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امداد بھائی بھی ساتھ میں ہیں۔ تو ابھی دیکھیں ناظرین تھوڑی دیر بعد غروب ہونے کے قریب ہے، لیکن غروب ہوا نہیں ہے، شام کا ٹائم ہے۔ بکریاں کس طرح، یہ دیکھیں اس سائے میں ہم لوگ یہاں پہ ہم لوگوں نے کہا، کیونکہ وہاں پہ اکثر یا تو درختوں کا سایہ ہوتا ہے یا انہی پہاڑوں کا سایہ ہوتا ہے نا، تو اس کے علاوہ وہاں پہ زیادہ کوئی بھی چیز میسر نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو بکریوں کا آ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ تو ماشاءاللہ زبردست، یہ دیکھیں کیسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی دوست ہیں سب کو حیاتی دے۔ زندگی کی یہی لمحات ہوتے ہیں خوبصورت، جو یادگار کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، باقی زندگی مختصر ہے، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب یہاں سے چلا جائے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کہا چلو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آپ لوگوں کو ذرا اور بھی ویو دکھاتے ہیں، کیونکہ ابھی بارش ہوا تھا کچھ دن پہلے، یعنی 15-20 دن پہلے، تو بارشوں کا پانی جو پہاڑوں سے آتا ہے تو کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اس کو میں بعد میں کبھی ظاہر ہے دیہاتی علاقوں یا باجرہ زیادہ تر کاشت کیا جاتا ہے، یہ 2 فصلیں ہوتی ہیں، گندم تو زیادہ نہیں کیونکہ بعد میں پانی ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی دفعہ بھر جاتے ہیں۔ پھر جوار اور باجرہ
ایسی چیزیں ہیں وہ 1 یا 2 پانی سے بھی پک جاتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی بارشیں ہوں تو گندم کو تو ظاہر ہے 3 4 یا 5 پانی چاہیے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے گندم زیادہ تر نہیں ہوتا۔ بارانی لگا رہے ہیں، زمینیں ہیں، بارانی زمینیں ہیں، اس وجہ سے۔ تو باقی انشاءاللہ چلتے ہیں، ابھی ویو آپ کو دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ویو ہے۔ باقی دیکھیں کتنا خوبصورت علاقے کی اپنی ہی رنگت ہوتی ہے، آپ جائیں چھوٹے چھوٹے کیڑے آپ کو مل جاتے ہیں، کبھی سانپ، کبھی بچھو، کبھی قدرت کے کون کون سے رنگ آپ کو مل جاتے ہیں، اور پہاڑوں میں رہ جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی اپنے حساب سے ہر جگہ پہ مہیا کر رہا ہے۔ میرے مولا کے کتنے شان ہیں، پھر بھی ہم بندے آج کل کے دور میں ناشکرے ہو گئے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، جتنا آئے ہم بولتے ہیں کم ہے۔ کوئی غریب آئے، کوئی بیمار آئے، دینے کے لیے تیار نہیں، بالکل نہیں ہے ہمارے پاس۔ حالانکہ دیہاتوں میں نے اکثر دیکھا ہے شکر بھی ہے، شکر الحمدللہ، اور آپ چلے جاؤ بے شک جان ہو نہ ہو پہچان ہو، روٹی کھانا سخاوت، ضرورت مند آ جائے ان کے پاس نہیں ہو بھی، وہ اپنا بکری بیچ کے بکری دے کے، لیکن بیماری کے طور پہ یا ویسے مطلب دینے کے لحاظ سے ابھی تک وہ پہلے والے رواج موجود ہیں۔ لیکن شہروں میں تو ابھی آپ خود ہی جانتے ہیں کہ بھائی کے پاس بھی جائے بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھیڑیں چل رہی ہیں ساتھ میں، ابھی سیف الدین بھائی لینے جا رہے ہیں، شاید سیف الدین کے ہوں گے، اور دور تھے، بہرحال کیپچا کرنے کی کوشش کی جو بھی موبائل کی زوم تھی اس حساب سے۔ باقی پہاڑوں کا تو کچھ الگ ہی مزہ ہے، اتنا خوبصورت، جون ہو، جولائی ہو، اگست ہو، اب اس کا مہینہ ہو، حالانکہ ٹمپریچر بھی یہاں پہ ہائی ہوتا ہے، 48 47 گرمیوں میں، کبھی تو 50 کو بھی ٹچ کرتا ہے۔ ابھی یہ اس دن جو ہم لوگ گئے یہاں پہ 44 تھا، لیکن کچھ الگ ہی مزہ ہے۔ پھر شام کو ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑاؤ ڈالا، ہم نے بولا ٹلے کے اوپر سوئیں گے، پھر صبح ہو گئی، یہ رزاق بھائی ابھی صبح منہ دھو رہے ہیں۔ حالانکہ پھر وہاں انسان اٹھ بھی جلدی، کیونکہ لوگ آپ دیکھیں 10 11 1 بجے تک سوئے رہتے ہیں، آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں، لیکن یہاں صبح بالکل چائے کے ساتھ بندہ، یہ آپ دیکھیں سورج اندر ہے، بندہ پہنچ جاتا ہے، اور پہاڑوں میں اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، تو بندے کو خود بھی ایک سکون محسوس ہوتے ہیں۔ جو ویو آپ کو نظر شہروں کے اندر نہیں آئیں گے، بالکل 100% یقین کے ساتھ۔ تو یہ ابھی واسپش بھائی چائے نکال رہے ہیں، سیف الدین بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر چائے بھی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ لایا دو، مطلب ابھی واسپش بھائی، احمد بخش بھائی کا اپنا بیٹا ابھی سکندر آئے گا تو اپنی طرف سے یہ ماما جان آ گئے تو اپنی کا دودھ نکال کے صبح صبح ہمارے لیے لائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ، اور ساتھ میں دیکھیں وہ لایا ہے 1.5 لیٹر کا بوتل بھی، پیو بقایا جتنا بچ جائے بے شک اپنے گھر میں لے جاؤ۔ تو دیہات کے لوگوں کی محبت کا کچھ اور ہی اندازہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں ابھی ہلکا سا سورج نکل رہا ہے، نکلا نہیں ہے ابھی بھی نکل رہا ہے، تو کیا ہی بات ہوتی ہے، صبح صبح ویو دیکھنے کو مل جائے تو بندے کو سکون ہی آ جاتا ہے۔ شہروں میں تو اتنے آپ کو پتہ ہے رش، ہارن، یہ وہ بھی اکثر میں نے دیکھا ہے، ایسی جگہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں پہ سکون میسر ہو۔ میں خود بھی شہر میں رہتا ہوں، لیکن شہر تو میرا چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی ہر 15 20 دن مہینے بعد میں سکون حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ دیہات میں ضرور چلا جاتا ہوں۔ مجھے ایسا سمجھو پسند ہی دیہات ہے۔ باقی اللہ نے چاہا تو میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ آگے چل کے کسی دیہات میں ہی زندگی اپنے گزار لوں گا، یہاں پہ سکون میسر ہو، زندگی کا کچھ پتہ چلے۔ ابھی یہاں تو آپ کو پتہ ہے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، آئی پیڈ، دھوڑ چائی، ہزار قسم کی چیزیں ہیں، زندگی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیسے دن ہو رہا ہے کیسے رات ہو رہا ہے۔ لیکن جب آپ دیہات میں زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کو اصل زندگی کا پتہ چلے گا، لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، چراوات، بکریاں چراتے ہیں، مطلب وہ ان سب کا پھر آپ کو معلومات ہوگا۔ یہ کتا ہے بھائیوں کے گھر کا، وہ بھی آیا تھا صبح صبح، ظاہر ہے گھومتا ہے سارا دن، اس نے
ساری رات اس نے جو شاعری کی ہے ولف وغیرہ سے. تو باقی صبح صبح کے کچھ الگ سے ہی ویو تھے. تو تھوڑا سا میں نے ویسے بیابان بھی ساتھ میں ابھی ڈالا ہے, کوشش کی ہے ویڈیو میں آ جائے. کتنا سکون والا ماحول ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ بہت جلد آؤں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.